سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لاہور میں مسلم لیگ نون کی خاتون رکن پنجاب اسمبلی شاہ جہان کے گھر سے گھریلو ملازم کی لاش ملنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ مرنے والے گھریلو ملازم کی بہن کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ خاتون ایم پی اے گھر کو تالے لگا کر بچوں سمیت غائب ہو گئی۔ متاثرہ ملازمین کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ خاتون ایم پی اے کے گھر میں کام کرنے والے بچوں سے انہیں ملنے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ پولیس نے خاتون ایم پی اے کی بیٹی جس کا نام فوزیہ بتایا گیا اس کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے، اور پولیس نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک ملزم کی جو لاش تھی اس پر تشدد بھی کیا گیا تھا، اس کے نشانات موجود ہیں۔ 16 سالہ اختر کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے اور رپورٹ آنے میں 2 سے 3 دن لگیں گے۔ پولیس کے مطابق لاہور میں مسلم لیگ نون کی خاتون رکن پنجاب اسمبلی شاہ جہان کے گھر سے گھریلو ملازم کی لاش ملی تھی۔ اس سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں زاہد شیروانی کی رپورٹ میں۔ عطیہ اور اس کا 16 سالہ بھائی اختر مسلم لیگ نون کی خاتون رکن پنجاب اسمبلی شاہ جہاں کے گھر ملازم تھے۔ تھانہ اکبری منڈی پولیس کے مطابق خاتون ایم پی اے کے گھر سے اختر کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی، جبکہ عطیہ کے جسم پر بھی تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں۔ عطیہ کا کہنا ہے کہ ایم پی اے کی بیٹی فوزیہ انہیں اکثر تشدد کا نشانہ بناتی تھی، بھائی کو اتنا پیٹا کہ وہ مر گیا۔ یہ بھی انہوں نے جلایا ہوا گرم چمچ لگا کے نا، انہوں نے جلایا، ہینڈ پہ بھی انہوں نے کیا گرم چمچ مار کے، اور لکڑی کی سوٹی پڑی تھی اس کے ساتھ مارا، اور میرے بھائی کی ڈیتھ ان کی وجہ سے ہوئی۔ عطیہ کے والد کا کہنا تھا کہ اسے اس کے بچوں سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ جی میں کدے بچے ملن جانا سی، کیوں نہ کہنا جی بچے تیرے فلانے شاد بان گئے ہونے، ادھر گئے ہونے، شہر تے گئے ہونے، انہیں ملن نہیں دیتا۔ ایک دن میت والے دن گیا تو انہیں کہا جی ہے نہیں، آ جانا سی خود پہ فون کریں گے، انہیں فون ہی نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ ترجمان پنجاب حکومت ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ قانونی تقاضے پورے کر کے بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ چیف منسٹر نے اس پہ رپورٹ طلب کر لی ہے سی سی پی او لاہور سے ودن 24 آورس۔ آج ان کنٹینٹس کے مطابق ایف آئی آر رجسٹر ہو جائے گی، اکارڈنگلی انویسٹیگیشن ہوگی، اور جو بھی ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف جو بھی وہ ایف آئی آر کے اندر اپنی ڈیٹیل بتاتے ہیں تو اکارڈنگلی پھر اس کی تفتیش بھی ہوگی اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ ادھر پولیس نے اختر کے والد اسلم کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا، جس کے بعد اختر کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی، جسے لے کر وہ آبائی شہر اکاڑا روانہ ہو گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ احمد فراز، جیو نیوز، لاہور۔ خاتون ایم پی اے کے گھر ملازم کی ہلاکت کئی سوالات کھڑے کر گئی ہے۔ ایک سوال یہ کہ عوامی نمائندگی کا صحرا سجائے خاتون ایم پی اے کا اس واقعے میں کیا کردار تھا؟ بیٹی کی جانب سے عرصے سے جاری مبینہ تشدد کو خاتون ایم پی اے روکنے میں کیوں ناکام رہی؟ جاں بحق ملازم اور اس کی 9 سالہ زخمی بہن خاتون ایم پی اے کے گھر کام کرتی تھی تو پنجاب کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کہاں سو رہا تھا؟ کم عمر ملازمین سے کام کروانے والی ایم پی اے چائلڈ لیبر کے جرم کا ارتکاب کرتی رہی تو اعلیٰ حکام مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیوں کرتے رہے؟ اور آخری اور سب سے اہم سوال کہ عوام کو حقوق دلانے کے دعوے دار ایم پی اے مجرم نہیں تو ملازم کی موت کے بعد گھر سے تالا لگا کر کیوں فرار ہو گئی؟ لاہور میں خاتون ایم پی کے گھر میں ملازمین پر تشدد کا افسوسناک واقعہ کوئی نیا نہیں۔ کچھ ماہ قبل ہی اسلام آباد میں ایک جج کے گھر میں تشدد کا نشانہ بننے والی کمسن طیبہ کا واقعہ اب بھی ذہنوں میں تازہ ہے۔ لاہور میں مبینہ طور پر تشدد سے ہلاک ہونے والے ملازم کے واقعے نے کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عوامی نمائندگی کا صحرا سجائے خاتون ایم پی اے کا اس واقعے میں کیا کردار تھا؟ سوال یہ ہے کہ بیٹی کی جانب سے عرصے سے جاری مبینہ تشدد کو خاتون ایم پی اے روکنے میں کیوں ناکام رہیں؟ سوال یہ ہے کہ جاں بحق ہونے والا ملازم اور اس کی 9 سال کی زخمی بہن خاتون ایم پی اے کے گھر کام کرتی تھی تو پنجاب کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کہاں سو رہا تھا؟ کم عمر ملازمین سے کام کروانے والی ایم پی اے چائلڈ لیبر کے جرم کا ارتکاب کرتی رہی تو اعلیٰ حکام مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیوں کرتے رہے؟ عوام کو حقوق دلانے کی دعوے دار مجرم نہیں تو ملازم کی موت کے بعد گھر سے تالا لگا کر کیوں فرار ہو گئی؟ بہیمانہ تشدد سے ہلاکت کے بعد پنجاب کی صوبائی حکومت نے اب تک ملزم کو حراست میں کیوں نہ لیا؟
देखना यह है कि रुकने पंजाब असेंबली शाहजहां के घर से मिलने वाली तशद्दुद ज़दा लाश का आला हुक्काम कितनी जल्दी नोटिस लेते हैं और जिम्मेदारान को करार वाकई सजा के लिए क्या इक़दामात किए जाते हैं। इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक डिटेल्स लेते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद, बताइएगा इस वाक़े का मजीद क्या पता चला है, तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, फरार MPA का कोई सुराग मिला है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल जी, अब ये जो है वाक़या बड़ा ही हाई प्रोफाइल वाक़या बन चुका है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी रिपोर्ट तलब कर ली है CCP लाहौर से, और इस सिलसिले में हमें अभी जो पता चला है इस वाक़े में जो मुलव्विस मुल्ज़िमा है फौजिया MPA ज़ारा शाहजहां की जो बेटी है 20 साल की, वो गिरफ़्तार नहीं हो सकी और इस हवाले से उसके मोबाइल नंबर के ज़रिए उसको ट्रेस किया गया है। पुलिस ने बागवानपुरा के इलाके पाकिस्तान मिनट में छापा मारा, लेकिन वहाँ पर जाके उनका जो मोबाइल था वो बंद हो गया है और कहा यह जा रहा है कि वो कहीं बागवानपुरा के इर्द गिर्द ही उनकी मौजूदगी पाई गई है, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी गिरफ़्तार नहीं हो सका। जो इस वाक़े में जो बच्ची जो ज़ख्मी है उस मकतूल अख्तर की जो बहन है अतिया, उसका ये कहना है कि अक्सर जो है फौजिया वो तशद्दुद करती थी, जो MPA थी वो उनको रोकती नहीं थी, लेकिन ये हैरत है कि पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो सिर्फ़ फौजिया के ख़िलाफ़ दर्ज किया है ज़ेर दफ़ा 302 का, और MPA को उसमें बिल्कुल उन्होंने मुलविस नहीं किया, बिल्कुल उनका नाम नहीं है। लेकिन घर में उनका जो अकबरी गेट के इलाके में जो उनका घर है वहाँ पर ताला लगा हुआ है, वहाँ पर उनके घर में कोई भी मौजूद नहीं है। उनके तीनों बच्चे जो हैं, उनके 2 बेटे और बेटी मुल्ज़िमा फौजिया जो है और ख़ुद जो MPA थी वो ताला लगा कर वहाँ से गायब हो चुकी हैं, और इस सिलसिले में पुलिस का ये कहना है कि मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इसमें कामयाबी नहीं हुई। दूसरी तरफ उस जो बच्चा था जिसको कत्ल किया है बड़े ही बेदर्द बेरहमाना तरीके से, उसकी जो है डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के बाद उनके वर्सा को दे दी गई है, जो उसे लेकर अखाड़ा के इलाके में रवाना हो गए हैं, और अभी तक जो है इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ देर के बाद जारी की जाएगी कि आया कि ये जो तशद्दुद हुआ था। खबर ये भी है कि मुलाजिम अख्तर की जो तशद्दुद ज़दा लाश थी वो बोरी में बंद थी, तो क्या ये समझा जाए कि मुल्ज़िमान लाश को कहीं मुंतकिल करने का मंसूबा रखते थे और नाकामी पर फरार हो गए? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, ये हुआ यही है। ये कल जब ये वाक़या हुआ है तो उन्होंने खामोशी से, क्योंकि वो उसके मामू जो थे बच्चे के उनको इतला दी है, तो मामू जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने एक जो ट्रक भी था वो भी मंगवा लिया हुआ था, और 4 पहिए पे उसकी डेड बॉडी रख के ट्रक के ऊपर जब वो यहाँ से लेके जा रहे थे तो एक नामालूम शख्स ने पुलिस को 15 पे इतला दी कि इस तरह एक डेड बॉडी है एक बच्चे की, वो उसको पुरस्कार तरीके से यहाँ से मूव किया जा रहा है रात को, क्योंकि वहाँ जिस इलाके में वाक़या पेश है वहाँ पर दिन में तो ट्रैफिक होती है, दिन में तो ट्रक जा नहीं सकता था, और ये बड़ा ही मसरूफ़ बाज़ार है कश्मीरी बाज़ार, और रात को जब दुकानें बंद हुई हैं, मार्केटें बंद हुई हैं, रश कम हुआ है, जब ट्रक अंदर गया है तो इस तरह जब उसकी डेड बॉडी को बाहर लाया गया तब लोगों को पता चला कि ये कोई पुरस्कार वाक़या। उसके बाद पुलिस ने फिर जाके जब उस ट्रक को कैप्चर किया है, उसके गिर्द जब घेरा डाला है, तो उसके बाद ये बात मंजर आम पर आई है कि ये इस बच्चे को तशद्दुद के बाद कत्ल किया है, जबकि उससे पहले वो अहले खाना जो थे वो ताले लगाकर गायब हो चुके हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमें डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। और इसी अफसोसनाक मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरमैन और रुकने पंजाब असेंबली सुबह सादिक साहिबा। सादिक साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? देखें जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट के तहत काम कर रहा है, और ऐसे बच्चे जो खुदा न खास्ता किसी भी किस्म के जो है जुल्म और जबर का शिकार होते हैं, उसके ऊपर हुकूमत पंजाब और ब्यूरो ने हमेशा कोशिश की है कि उन बच्चों को ऐसी गिरफ्त से निकाला जाए और रेस्क्यू किया जाए। रात वाले वाकया में बड़ा अफसोसनाक वाकया है, किसी ने भी किया, MPA है, MNA है, या कोई सरकारी एहलकार है, या कोई आम लोगों में से है, कानून सबके लिए बराबर है। रात बहुत लेट सुबह सादिक साहिबा, इस तरह के वाकयात जब सामने आते हैं, जब ही ये बातें होती हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी जब ही एक्टिव या उसकी तरफ से बयानबाजी शुरू होती है, तो प्रीएम्प्टिव एक्शन कोई नहीं होते? बिल्कुल बयानबाजी नहीं होती, हम लोग हकीकी तौर पे काम कर रहे हैं, और ये बच्चों का वाकया जो होते हैं वाकयात, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब भी इसमें हमें बहुत हेल्प करते हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपना काम करता रहता है, बहुत सारे वाकयात, क्योंकि हम गवर्नमेंट फंक्शनरी हैं, हम मीडिया। अच्छा देखें, ये कोई नवाही इलाका नहीं है, ये लाहौर है, ये लाहौर में ये वाकया पेश आया है, आप क्या समझती हैं कोई अनोखा वाकया है? मामला बहुत अच्छे हैं।
अनोखा वाकया नहीं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इक्का दुक्का वाकयात जो हैं ये हमें लाहौर के इलाके और पौश इलाकों से भी मिलते रहे हैं। और बदतरीन तशद्दुद का शिकार बच्चों को गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन 1121 के जरिए, जो चाइल्ड हेल्पलाइन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, उससे हमने रेस्क्यू किया है। रात जैसे ही ये वाकये की खबर मेरे नॉलेज में आई तो मैं फौरी तौर पे इस वाकये के साथ जो है हमने अपने ऑफिसर्स की रेस्क्यू टीम भेजी, रेस्क्यू ऑफिसर्स पहुंचे थाने में और जाके हमने सारी मामला जो है वो देखे। साहिबा, ये तो बाद में सारे इकदाम हुए ना, ये जब आपको खबर मिली तो उसके बाद हुआ, पहले इसको प्रिवेंट क्यों नहीं किया जाता? प्रोटेक्शन का तो मतलब यही होता है कि आप बाद में नहीं, आप पहले से उसको प्रिवेंट करें। और सबसे बड़ी बात कि ये एमपीए के घर में हुआ है, आप कहें एक तरह से आपकी सबऑर्डिनेट आपकी ही कॉलीग है, तो क्या इस तरह की चीज को पहले नहीं देखा गया? देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि वो खातून मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं और आपकी बात बिल्कुल वजह है कि एक ऐसे बासर घर से इस किस्म का वाकया होना वो माशरे के लिए एक बदतरीन मिसाल है। मगर इस वाकये की तहकीकात की जा रही है, पुलिस अपने तौर पे कर रही है, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपने तौर पे कर दिया है। हाँ, आपकी बात दूसरी का जवाब मैं दूंगी कि हर घर के अंदर हमारी बदकिस्मती ये है कि बच्चे जो हैं घरों में मुलाजिम होते हैं और जो घर की चार दीवारी है उसके अंदर आपको पता नहीं होता कि किस घर में बच्चे के साथ कैसा सलूक हो रहा है। इसके ऊपर भी हम लॉ जो है वो अमेंड कर रहे हैं। सबा सादिक साहब कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, लेकिन अगर आपके अपने कॉलीग्स को नहीं पता कि किस तरह से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो व्हाट वर्क डू दे डू और किस तरह से उनकी जो प्रीच करते हैं वो है, तो आई एम सॉरी, चैरिटी इन वेन गई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इस वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर और शफकत महमूद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चेयरमैन और तनख्वाहदार मुलाजिम रहे हैं बशमूल उस अरसे के जिसमें वो वजीर आज़म पाकिस्तान बन चुके थे। उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। उन्होंने इस बात के ऊपर कि पूरा जो दफा वजीर आज़म का बनाया गया था वो उस इमारत पे बनाया गया था कि 12 मिलियन दिरहम जो हैं वो अल एली को जो बेचे आखिरी 25% उससे आए हमारे पास और वो फिर गए। और आपको अगर याद हो तो उनके वकील ने बड़ी वो सूटकेस और ब्रीफ केस और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे बातें की थी, जो दुबई के जस्टिस मिनिस्ट्री ने लिख कर दे दिया कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन दुबई के रिकॉर्ड में ही नहीं है। उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वजह साफ जाहिर है, जहां डार साहब समझते हैं कि कोई जवाब बन सकता है, कोई जवाब दिया जा सकता है, जैसे वो बार बार कहते हैं, उनको बड़ा फख्र है इस बात पे कि वो प्रोफेशनल हैं, तो एक प्रोफेशनल के तौर पे जहां उनको नजर आता है कि कोई दफा पेश किया जा सकता है तो वो जवाब देने की कोशिश जरूर करते हैं। क्यों बात नहीं कर रहे थे डार साहब इन हकाइक की, इन सबूत, ये जो सबूत पेश किए हैं JIT ने, जो शवाहिद पेश किए, उनकी क्यों नहीं कर रहे थे? मैं सिर्फ एक इसके अंदर जी 192 सफ़े के ऊपर JIT की रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है, मैं उसमें से पढ़ के, पहले मैं वर्बेटिम बिल्कुल अंग्रेज़ी में पढ़ूंगा ताकि कोई भी अल्फाज का इधर उधर ना हो, एक लफ्ज़ भी इधर उधर ना हो, उसके बाद फिर मैं उसका आसान तर्जुमा भी करने की कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं कि जनाब, हमने जब डार साहब की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने हुदैबिया रेफरेंस के अंदर जमा कराई थी, जब उसका बगौर हमने जायज़ा लिया, और अब मैं अंग्रेजी में कोट कर रहा हूं यहां से, दिस इवैल्यूएशन रिवील्ड दैट द aforementioned statement was substantively corroborated by documented banking records / evidence and witness statements forming part of the reference। यानी वो कह रहे हैं कि डार साहब ने हुदैबिया रेफरेंस के अंदर जो इतराफी बयान जमा कराया, मैं अभी उस पर भी आता हूं कि डार साहब जो कहते हैं कि वो कानूनी तौर पे वैलिड है या नहीं है, मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन वो जो बयान जमा कराया, जब हमने दस्तावेजात से जो एनी शाहिद थे उनसे और दूसरे शवाहिदात से हमने जब जोड़ने की कोशिश की तो हमें पता चला कि डार साहब ने सच बोला था। जो मनी लॉन्ड्रिंग की तफसीलात वजीर आजम के खानदान की तरफ से और उनके बिहाफ पे की गई, वो सच बोला था। ये जो इन्होंने अपने दिफा के लिए पेश की वो तो झूठी निकली दस्तावेजात, वो तो जाली निकली।
उनको तो बरतानिया की जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी जाली कह दिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की फाइनेंशियल अथॉरिटी ने भी कह दिया जाली है, मरियम नवाज शरीफ हकीकी मालका हैं, झूठ बोला गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। उनके तो जो एफिडेविट जमा कराया गया दुबई की स्टील का, गल्फ स्टील की सेल का, और उससे जो 12 मिलियन मिले वो भी झूठे साबित हुए। लेकिन डार साहब ने जो कहा था, जो तफसीलात लिखाई थी, वो सच्ची साबित हुई, वो सच्ची साबित हुई। जेटी कह रहा है, वो रिकॉर्ड मौजूद हैं। और अब मैं आता हूं जो मैं कह रहा था डार साहब का, आप सुने वो क्या कह रहे थे। वो बार बार ये बात करते हैं, उस दिन भी जब निकले बाई दी वे, पहले कहा जाता था कि उनसे जोर जबरदस्ती से लिखाया गया। जो मीडिया टॉक उन्होंने की थी जिस दिन वो जेआईटी के पास गए, जब बाहर निकले तो आप उनके अल्फाज गौर से सुने। उन्होंने कहा मैंने वकीलों से मशवरा किया और ये बयान मैंने अपने वकीलों के मशवरे पर लिखाया। मशवरा जाहिर है वकील उनका था। वकील ने कहा होगा भाई आप दूसरे का जुर्म बचाने के चक्कर में खुद क्यों फंस रहे हैं, आप तो अपनी सफाई पेश करें ना, सच बताकर आप तो इधर से निकले। वो सच बता दिया गया। वो बार बार बोलते हैं, कल भी उन्होंने बोला कि जी पता नहीं कितने 13 जजों ने क्वॉश कर दिया। डार साहब, इस मुल्क के मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस चला, हम भी, शफकत महमूद साहब भी उधर कोर्ट में थे, हम भी कोर्ट में थे। आपको शायद याद नहीं रहा कि जिस दिन नैब का चेयरमैन आया था पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने, और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उनसे पूछा था कि ये हुदैबिया के रेफरेंस के खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं फाइल की, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो उस दिन नैब चेयरमैन के साथ क्या किया था। बेंच से अल्फाज ये थे कि नैब मरहूम व मकफूर हो गया, इसको दफन कर देना चाहिए। यह समझती है पाकिस्तान की सबसे आला अदालत जो है कि क्या कानूनी सेहत है उस फैसले की। तो डार साहब, आपसे एक दफा फिर दरखास्त कि कौम को आकर कम से कम ये तो बता दें कि चाहे वो हुकूमत मुशर्रफ की थी या वकील का मशवरा था, वो जो बोला था तो उसमें दस्तावेजात उस सच से मिलती जुलती क्यों निकल रही हैं। एनी शायद उस सच को कोरैबोरेट क्यों कर रहे हैं। अगर आपने मनगढ़ंत बताया था तो ये क्यों हो रहा है। आखिरी चीज़ जो इस इशू पे मैं डार साहब के बारे में कहना चाहता हूँ, फिर मैं एक दूसरा पहलू है उसके बारे में बात करूँगा, वो ये कि ये डार साहब आपका मैं शुक्रिया भी एक चीज़ का अदा करना चाहता हूँ। ये जो आप बार बार बोलते हैं ना आके कि इमरान खान पता नहीं 1993 में कि 94 में मेरे दफ्तर के बाहर आके पता नहीं कितनी देर बैठा रहता था। आप इमरान खान की इस कौम के दिल में जितनी इज्जत है उसको बढ़ाने में एक बेहतरीन आप एक काम कर रहे हैं उसके लिए। यानी कौम ये सुन रही है कि एक शख्स जो ना सिर्फ कौमी हीरो, और आप याद है 1992 में वर्ल्ड कप जीता, इस वक्त उरूज पे उसकी शोहरत, क्या दुनिया के लोग नहीं थे जो उसके पीछे भागते थे उस जमाने में। अपने लिए नहीं, डार साहब आप ये बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, आप कौम को ये बता रहे हैं कि इमरान खान अपने लिए नहीं, उन गरीब पाकिस्तानियों के लिए जिनके पास पैसा नहीं था कैंसर का इलाज करने के लिए, उनके लिए वो आपके दफ्तर के बाहर भी बैठने को तैयार था। आपने तो इमरान खान की कदर सारे पाकिस्तानियों के दिलों में और मेरे दिल में भी और बढ़ा दी है, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। फिर जो मुख्तलिफ बात मैंने कहा था मैं करूंगा कि पनामा केस पे तो जो हो रहा है वो हो रहा है। डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। डार साहब, आपने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का एक शख्स, आपका जवानी का दोस्त है, ज़रूर काबिल आदमी होगा, चलें कोई बात नहीं, दोस्त होने में भी कोई ख़राबी नहीं, उसको आपने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का चेयरमैन लगाया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे FIR कटी, अरेस्ट वारंट इशू हुए, उनको प्री बेल अरेस्ट की एप्लीकेशन देनी पड़ी। डार साहब, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के नीचे आपसे बेहतर कौन जानता है पाकिस्तान के तमाम सनती और तजारती इदारे जो पाकिस्तान की मईशत चला रहे हैं, वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन उनको रेगुलेट करता है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है जहां सैकड़ों अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ FIR कटी हुई है, क्या उसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन की पोजीशन पे होना चाहिए आज? पहले आपकी जजमेंट क्या थी कि ऐसे शख्स को डाला उसको छोड़ दें, आज क्या उसको होना चाहिए? आपने MD लगाया सईद अहमद साहब को, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाला हुआ है उनको। ये सुप्रीम कोर्ट की जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो MD हैं सईद अहमद साहब, ये सुप्रीम कोर्ट की JIT ने उनको डाला है, ये किसी टीवी के एंकर ने नहीं डाला।
اور انہی سب چیزوں سے جوڑ کے پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ڈار صاحب، کیا جب پاکستان کے اعلیٰ ترین عدلیہ کے بینچ کی بنائی ہوئی ان کے ہینڈ پکڈ لوگوں کی JIT رپورٹ آپ کے بارے میں یہ کہے کہ جو آپ نے منی لانڈرنگ کا تفصیلات دی تھیں اور جو آپ نے اعترافی بیان دیا تھا وہ درست ثابت ہوا، جب آپ کے اپوائنٹ کیے ہوئے لوگوں کو ECL پہ ڈالا جا رہا ہو، جب آپ کے اپوائنٹ کیے ہوئے لوگوں کو خلاف FIR کٹ رہی ہو، کیا آپ کو وزیر خزانہ کے منصب پر بیٹھنا چاہیے؟ اور ڈار صاحب میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اور آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب بھی آپ نے پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کیا ہے، ہم نے آپ کی مدد کی ہے. میرا آپ سے کوئی ذاتی نہیں، آپ ذاتی طور پہ میرے ساتھ بہترین آپ کے تعلقات رہے ہیں، لیکن بات ذات کی نہیں ہے. ڈار صاحب خدا کا واسطہ کو خیال کریں، آپ دینی آدمی بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، داتا دربار بھی جاتے ہیں، کچھ سوچیں کہ کیا آپ کو مزید یہاں تک تو آ گئے، چلیں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، باس بھی ہیں، کیا آپ کو مزید اس کے اندر سہولت کار بننا چاہیے کہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ اور ایسے کام کیے جائیں جس پہ صرف 62-63 نہیں، ابھی تو آگے دیکھیں فوجداری مقدمات بننے ہیں جہاں پہ کہہ رہی ہے خود JIT کہ وزیر اعظم کے بچوں نے جو جال سازی کی اس پہ فوجداری مقدمے بنتے ہیں. جس وزیر اعظم نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اپنے بچوں کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، کیا آپ ان کے دفاع کے لیے پھر بھی کھڑے رہیں گے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میرا آپ تک یہی پیغام تھا. میں شفقت محمود صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں کچھ اور باتیں آپ سے کروں گا، لیکن ایک اسی اسحاق ڈار صاحب کے سلسلے میں ایک بات میں مزید کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اعترافی بیان دیا تھا اس زمانے میں، اس کے اندر 2 عنصر جو تھے وہ بہت نمایاں تھے. ایک تو خوف تھا لیکن امید بھی تھی، اور اب تو بہت ساری رپورٹس آئی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب بہت غصے میں تھے. اسحاق ڈار صاحب بہت غصے میں تھے کہ شریف برادران جو ہے اس کو چھوڑ کے سعودی عربیہ تشریف لے گئے ہیں ایک ڈیل کر کے مشرف کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ جی دل میں سوچا، اور یہ لکھا گیا ہے، بہت جگہ لکھا گیا ہے کہ ہم یہاں پہ تڑپ رہے ہیں اور یہ بھائی صاحبان جو ہیں یہ ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے گئے. تو اس لیے جو ابھی اسد نے کہا کہ انہوں نے وکیلوں سے مشورہ کیا، یہ انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس میں اس بات کا بھی عنصر شامل تھا کہ وہ اپنے ان بھائیوں سے نالاں تھے جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے. ساتھ ساتھ ان کو خوف بھی تھا نیچرلی کہ کہیں میرے جو کرتوت ہے ان کی وجہ سے مجھے سزا نہ ہو جائے. تیسری چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے جب یہ بیان دیا تو ان کا خیال تھا کہ شاید مشرف صاحب جو ہیں ان کو فائنانس منسٹر بنا دیں. اس کے بارے میں بہت جگہ لکھا جا چکا ہے کہ یہ بھی خواہش جو تھی یہ ان کے دل میں تڑپی، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی اس میں کامیابی نہیں. شوکت عزیز جو تھے وہ ان سے زیادہ تیز نکلے. اب میں آپ کو اسحاق ڈار صاحب کی جو معاملات ہیں اس سے ہٹ کے تفصیلات آپ سب نے دیکھ لی ہیں. رپورٹ میرا خیال ہے کہ تقریباً سب لوگوں نے پڑھ لی. بہت سارے اس کے پہلو ہیں، ان سارے پہلوؤں پہ بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور لمبی بات کی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات جو بڑی کھل کے عیاں ہوئی ہے کہ کتنے یہ دونوں بھائی جو ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، ان کی یادداشت کتنی کمزور ہے، یا ان کو پتہ نہیں ہے ان کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. مثلاً ایک سٹوری آج آئی ہے جس کے مطابق نواز شریف صاحب کے بارے میں اور میں پہلے تھوڑا انگریزی میں پڑھوں گا لیکن اس کے بعد کہ نواز شریف صاحب جب JIT کے سامنے پیش ہوئے تو he was generally evasive and seemed preoccupied. Major part of his statement was based on hearsay. He remained non-committal, speculative, and at times non-cooperative while recording his statement before the JIT.
یعنی کہ ہر بات پہ جو پوچھی جاتی تھی اس کا جواب دینے سے کتراتے تھے، ایویسو تھے، ذہن ایسے لگتا تھا کہیں اور ہے، اور کسی بات پہ اپنے آپ کو کمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور تقریباً نان کوآپریٹو تھے. یعنی کہ ان کا سارا جو ایٹیچیوڈ، اور کمال کی بات یہ ہے اگر آپ ان سوالات کو دیکھیں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ حسن کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ حسن جو ہے وہ اب پراپرٹیز کا مالک ہے. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا یہ بیرر سرٹیفکیٹ جب اربوں روپے کی جائیداد ان کے بچوں نے بنا لی. وہ کہتے ہیں I do not however know about how the bearer certificates were transferred. آپ کو یاد ہے کہ یہ بات ہوئی تھی کہ جناب وہ ایک بیرر سرٹیفکیٹ آف شور کمپنی کے وہ قطری کے پاس تھے. کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ قطری نے کب جو ہے وہ دیے اپنے بیٹے کو. یعنی کہ اربوں روپے کی جائیداد کے مالک ان کے بیٹے بن رہے ہیں، یا ان کی اب تو ظاہر ہو گیا کہ ان کی بیٹی بن رہی ہیں، کیونکہ نیسکال اور نیلسن کی مالکہ جو ہیں وہ تو اب ثابت ہو گیا بینیفیشل اونر مریم صاحبہ ہے. تو ان کی بیٹی جو ہے وہ اربوں روپے کی جائیداد کی مالک بن رہی ہے، لیکن ان کو تو نہیں پتا کہ کب وہ شیئر سرٹیفکیٹ ٹرانسفر. نہ ان کو یاد ہے کہ میں نے اسپیکر کو کون سی دستاویزات دی. کہتے ہیں آئی ایم ناٹ شیور، مے بی آئی گیو سم ڈاکیومنٹس ٹو دا اسپیکر. یعنی کہ سارا کا سارا جو نواز شریف صاحب کا ایٹیچیوڈ اور بیان تھا وہ کہ یاد نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. اسی طرح اگر شہباز شریف صاحب کی طرف دیکھیں آپ، شہباز شریف صاحب کا نے تو کمال ہی کر دیا. ساری سٹوری یہ تھی کہ جناب گلف سٹیل میں جو انویسٹمنٹ ہوئی اس میں طارق شفیع صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا اور کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ معاون تھے اور سب کی تھے. کیا کرتے ہیں جے آئی ٹی کیا کہتی ہے؟ مسٹر شہباز شریف however distanced himself and stated that he did not play any role in functioning. ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ ان کے والد نے ان کی کوئی ڈیوٹی جو تھی وہ بھی لگائی تھی. پھر انہوں نے اپنے جو دستخط تھے اس ٹرانسفر، سو کال ٹرانسفر، جو کہ اس کو ڈینائی کر دیا. He was quick to point out that he had not signed this document or had executed this sale. یعنی کہ وہ کہتے ہیں جناب میں نے تو، طارق شفیع کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے مل کے کیا، وہ پروڈیوس کیا، شہباز شریف صاحب کے دستخط ہیں. اور شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں میں تو دستخط ہی کوئی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس کے بعد آگے چلے التوفیق لٹیگیشن میں، جس میں رسپونڈنٹ نمبر 2 ہے جناب شہباز شریف صاحب. یہ جب جے آئی ٹی نے ان سے سوالات کیے تو ہی ریفیوز ٹو آنسر اینی کویسچن ریلیٹنگ ٹو دا انگلش ہائی کورٹ پروسیڈنگس انوالونگ ہدایبہ. انہوں نے جواب دے دیا اور پھر انہوں نے کہا an attempt to evade کہ شہباز شریف responds to this line of questioning by making an attempt to evade answering central questions about matters which according to material on record discussed below Mr. شہباز شریف had to know. یعنی کہ وہ اگر دوسرے رسپونڈنٹ تھے، مالکان تھے، وہ فلیٹ جو تھے وہ گروی رکھ دیے گئے. اس کے بعد وہ جب گروی رکھے گئے تو ان کا وہ چارج جو تھا وہ ختم ہوا، پیسے دیے گئے، 8 کروڑ ڈالر جو ہے وہ دیے گئے. اور شہباز شریف صاحب جو پرنسپل رسپونڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو ان کا جو حافظہ جو ہے وہ اتنا کمزور ہے، یا ان کو کس چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. کمال ہے. ایک صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے، ایک صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر ہے پاکستان کے، پنجاب کے. اب ایک اور ایسپیکٹ کی طرف آتے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف، اور اس سازش میں یہ جوڈیشری کو شامل کرتے تھے اور ہنٹ کراتے تھے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی انوالوڈ، اور دونوں نے مل کے ان کے خلاف سازش کی ہوئی ہے. اور بلکہ جوڈیشل کو کا لفظ بار بار ان کے اسپوکس مین جو ہے وہ لے رہے تھے، اور مختلف لوگ ان کے تھریٹن کر رہے تھے جے آئی ٹی کو اور سپریم کورٹ کو. اس حد تک کہ سپریم کورٹ نے پچھلی ہیئرنگ میں ان کے ریکارڈ منگوا لیے جو انہوں نے اپنی تقریروں میں سپریم کورٹ پہ حملے کیے اور سازشوں کی. اب یہ سازش پاکستان سے بڑھ کے ایک بین الاقوامی سازش ہو گئی ہے.
اب سعد رفیق صاحب کل فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کے باہر سے کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. یعنی کہ اگر دبئی کی حکومت جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جاری کر رہی ہے تو وہ سازش میں شامل ہے. اگر برٹش ورجن آئی لینڈ کی جو گورنمنٹ ہے وہ دے رہی ہے آپ کو سرٹیفکیٹ تو وہ بھی سازش میں شامل ہے. اگر انگلش فورینسک ایکسپرٹ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فونٹ ہے اور یہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی ہے تو وہ بھی, مطلب ہے کہ سازش اتنی پھیلا دی ہے انہوں نے کہ جیسے کسی نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ تنزانیہ, گبون اور کوسٹا ریکا کے علاوہ ساری دنیا جو ہے ان کے خلاف سازش میں ملوث ہے. کو خدا کا خوف کرو کہ اگر آپ پھنس رہے ہو تو پہلے آپ نے پاکستان کے سارے اداروں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے آپ نے سارے جو اب آپ فورن ریلیشنز پہ آ گئے ہیں کہ انٹرنیشنل کنسپریسی کی باتیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا چکے ہیں. اب یہ انٹرنیشنل سازشیں اور ان چیزوں کے اوپر گریز کریں اور اس بکھلاہٹ میں اور ان چیزوں میں نہ پڑیں. ساری قوم اب اکٹھی ہو رہی ہے. کل آپ نے دیکھا کہ ساری جماعتیں جو ہیں اب آہستہ آہستہ اکٹھی ہو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں نواز شریف کو کہ ریزائن کرو. تحریک انصاف نے شروع کیا, پیپلز پارٹی نے ساتھ شامل ہوئے, ایم کیو ایم آ گئی, پی ایس پی آ گئی, جماعت اسلامی کہہ رہی ہے ریزائن کرو, سول سوسائٹی کہہ رہی ہے ریزائن کرو, بار ایسوسیشنز کہہ رہی ہیں ریزائن کرو. اس لیے کہ آپ پہ وہ کالا دھبا لگ چکا ہے کہ اب آپ اخلاقیات آپ کیا کریں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اخلاقیات میں کسی کو یقین نہیں ہے اور آپ کو تو یقین نہیں ہے, لیکن آپ کی حکومت کرنے کی کیپیسٹی بھی ختم ہو چکی ہے. کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا, اس لیے کہ آپ ایک ٹینٹڈ وزیر اعظم ہیں. اس لیے اب آپ مہربانی کریں, کچھ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا ہو رہا ہے, اور پاکستان اور اس ملک کی بقا کی خاطر آپ کا جانا اب ٹھہر گیا ہے. اگر آپ عزت سے چلے جائیں تو بہتر ہے. تھینک یو جی. دیکھیے جی, پہلا جو سوال ہے وہ تو پی ایم صاحب کو ایک سے زیادہ دفعہ موقع دیا گیا ہے. جس وقت اصولاً تو جس وقت پاناما کے انکشافات آئے تھے, جس طریقے سے باقی دنیا کے اندر ہوا تھا, پی ایم صاحب کو اس دن استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے آگے خود قوم سے کہا کہ جی اگر کوئی تحقیقات ہوتی ہیں اور میرے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گھر چلا جاؤں گا. اب تحقیقات بھی آ گئیں, سپریم کورٹ کے بنائے ہوئے جے آئی ٹی کی تحقیقات آ گئیں, لیکن جانا تو ان کو گھر پڑے گا. اگر وہ اپنی مرضی سے چلے جاتے شاید تھوڑا سا ان کے لیے بہتر ہو جاتا. منڈے سے ہیئرنگ شروع ہے, فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے نہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے, فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. لیکن جے آئی ٹی کی رپورٹ آپ دیکھ لیں اور کوئی بھی شخص جو اس کو پڑھے گا تو ایک ہی اس کے سامنے نتیجہ نکلے گا. ہاں اتنا ضرور کیا ہے میاں صاحب نے ہٹ درمی دکھا کر اور اتنا ٹائم لگانے کے بعد, جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ 15 مہینے پہلے ریزائن کر دیتے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور ان کے خاندان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ ان کے تمام بچوں کے نام لے کے, کم سے کم 4 بچوں کے نام لے کے جے آئی ٹی یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کرمنل اوفینس کیے ہیں اور ان کے خلاف کرمنل کیسز پڑتے ہیں. جیسے میں کہہ رہا تھا, نہ قوم پہ رحم آتا ہے نہ بچوں پہ رحم آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو ان کا سٹائل تھا دھمکیاں دینے کا, اور جس طرح سے انہوں نے جے آئی ٹی کو دھمکیاں دیں اور سب کچھ کیا, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس جے آئی ٹی کے ممبران کو. وہ سرکاری ملازم جو کہ اس حکومت کے متحد ہے, لیکن انہوں نے جس دلیری سے اور جس محنت سے, اگر آپ رپورٹ پڑھیں تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی کیلیبر کی اور اتنی اس میں ایک تحقیق اور ہر طریقے سے اتنی پروفیشنل رپورٹنگ ہے, اور بالکل انہوں نے نڈر ہو کے یہ کام کیا ہے, تو ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. مجھ سے جی میں اس پہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے جب بھی سوال پوچھا جاتا تھا میں کہتا تھا مجھے نہیں پتا جے آئی ٹی اچھا کام کری کہ نہیں کری, بند کمرے ہو رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا. اب رپورٹ سامنے آ گئی ہے اور اب میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم کو
یہ سراہنا چاہیے. انہوں نے کام بہادری سے کیا ہے, کمپٹنس کے ساتھ کیا ہے. ہو سکتا ہے اس رپورٹ کے اندر ہر چیز جو ہے اسے سپریم کورٹ ایگری نہ کرے, وہ تو فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے, لیکن 60 دن کے اندر جس طریقے سے کام کیے, بڑا کام کیا ہے, پوری قوم کو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اسد عمر صاحب, آپ نے کہا ہے کہ ان پہ فوجداری مقدمات ہوں گے تو اس میں کیا پی ٹی آئی مدعی بنے گی؟ آپ سے سوال ہے کہ کل سعد رفیق صاحب نے جو سازش کی بات کی اور اس نے مرکزی کردار عمران خان کو قرار دیا ہے, تو کیا اس سے کیا مراد لی جائے گی کہ برطانیہ اس میں انوالو ہے یا ان کی جو پرانی مسز ہیں یا مہماں وہ ہیں آپ سے؟ دیکھیں, سعد رفیق کو خاص طور پہ اور نون لیگ کو عمومی طور پہ رات کو عمران خان کے ڈرانے خواب آتے ہیں, کیونکہ وہ صبح اٹھتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا جب جے آئی ٹی کے پاس جاتے تھے, بلاتا ان کو جے آئی ٹی تھا, سوالات جے آئی ٹی پوچھتا تھا, باہر آ کے وہ عمران خان کو شروع ہو جاتے تھے. جیسے کسی نے کہا ایسے لگتا تھا کہ کوئی عمران خان اندر باکسنگ گلوز پہن کے بیٹھا ہے جو ان کو مارتا ہے. تو ان کا یہ تو اب مطلب میں معاف کیجئے گا, میں کوشش کر رہا ہوں کہ نہ وہ ایسا لفظ استعمال کروں, کہ یہ تو ایک اب تو ہنسی آتی ہے سن کے کہ جی فلانے ملک بھی انوالو ہے, فلانا ملک. اور بھائی نواز شریف نے کرپشن کی, نواز شریف پکڑا گیا, جے آئی ٹی کہتی ہے کہ اس نے کرپشن کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ملک میں سازش ہو رہی ہے بلکہ بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے. ساری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے نواز شریف کا. اور خدا کا خوف کرے, یہ پیناما لیکس کوئی تحریک انصاف نے بنائی تھی یا ساری دنیا نے بیٹھ کے سر جوڑا اور کہا کہ آئیے بیٹھ کے ہم ایک اتنی بڑی اسکیم گھڑتے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کو پکڑنا ہے؟ یہ اس پہ جی آپ کا جہاں تک اس کی میں آپ سے نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہوں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, اس وقت تو سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ یہ فوجداری مقدمات بنتے ہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو وہ کہہ رہے ہیں. تو وہ تو سپریم کورٹ خود اس کے اوپر ایکشن لے گی انشاءاللہ, جو بھی ان کو لگے گا کہ واقعی میں ہے. اگر آپ اوریجنل ججمنٹ بھی دیکھیں, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ 62-63 پہ ڈی نوٹیفیکیشن ایک قدم ہے اور اس کے بعد فوجداری مقدمات بھی بن سکتے ہیں. جہاں تک سعد رفیق صاحب کا تعلق ہے نا جی, اگر میں ان کی بات مان جاؤں, اور کیونکہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ جس طریقے سے ساتھ کھڑے ہیں, اور کوئی پاکستان میں لیڈر نہیں ہے, جدھر جاتے ہیں اور لاکھوں کا مجمع. لیکن اگر سعد رفیق کی بات مان لیں کہ تمام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, تمام دنیا کی اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, تمام دنیا کی طاقتیں ملی ہوئی ہیں, تو سعد رفیق صاحب پھر تو آپ کو آ کے اپیل کرنی چاہیے عمران خان سے کہ خدا کا واسطہ آپ ملک کی باغ ڈور سنبھالیں, کیونکہ نہ صرف سارا پاکستان آپ کے ساتھ ہے بلکہ ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے. اس بچے کی ہے, اس کا رہے گا ٹکا, اس کے بعد آپ کو جی وہ جو میں آپ سے بولو نا کہ جو انہوں نے جے آئی ٹی نے بات کی ہے فوجداری مقدمات کی, وہ پیراگراف جو ہے وہ لکھا ہی گیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو دستاویزات دیے سپریم کورٹ کے سامنے وہ جعلی تھے, اور یہ ایک کرمنل افینس ہے. فیک/فالسیفائڈ ڈاکیومنٹس کا لفظ استعمال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک کرمنل افینس ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ دستخط جو ہیں وہ کیپٹن صفدر اور حسین نواز نے بھی کیے, تو وہ بھی ملبس ہو گئے, اور حسن نواز نے بھی اس دستاویز کو استعمال کیا اپنے دفاع کے لیے, تو تمام خاندان اس کے اندر لگے. اچھا سر, یہ کہہ کے کہا جا رہا ہے کہ اگر پرائم منسٹر ہٹتے ہیں تو ترقی کا سفر جو ہے بڑی تیزی سے جاری ہے, وہ رک جائے گا. پاور کے پروجیکٹس ہیں, سی پیک ہے, کیا ایسا کوئی ہے کہ رکنے کا خدشہ ہے ایسے پروجیکٹ؟ اور شفقت انور صاحب آپ بتائیے گا, اعتماد دیکھا جا رہا ہے منسٹر میں اور حکومت کی باڈی لینگویج میں, اور آپ میں بھی اعتماد ہے کہ گھر جا رہے ہیں, ان کا اعتماد ہے کہ نہیں جا رہے. ایسی صورت میں کیا کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آپ کی نظر میں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا جی, معیشت والا جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں, ابھی سال ختم ہوا ہے, جون 30 گزرا ہے, تو پہلے اعداد و شمار یہ جو جاری سال ختم ہوا ہے اس کے آنے شروع ہو گئے ہیں. پتہ ہمیں یہ چلا ہے کہ ہمیں تجارت کا خسارہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ یعنی 32.5 ارب ڈالر کا خسارہ ہوا. کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے وہ اس سال 12 ارب ڈالر سے زیادہ چلا جا رہا ہے. ایکسپورٹس پچھلے سال سے بھی گر گئے ہیں, اور آج سے 5 سال پہلے سے 5 ارب ڈالر کم ہو چکے ہیں. پاکستان میں جو باہر بیرون ملک پاکستانی ترسیلات بیچتے ہیں اس کے اندر پچھلے سال کمی آ گئی ہے. بین الاقوامی قرضوں میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے. اگر یہ ترقی کا سفر ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ رک جائے. یہ ترقی کا متحمل پاکستان زیادہ نہیں ہو سکتا.
جہاں تک سی پیک کی تعلق ہے، سی پیک کا کسی حکومت سے تعلق نہیں. سی پیک کے اوپر کام جو ہے، یہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا جو پروجیکٹ ہے، 10 سال پہلے اس کے اوپر کام شروع ہوا تھا. میں نے جو پہلی پریزنٹیشن اس کے اوپر دیکھی وہ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے اندر دیکھی تھی، آج سے کو 8 سال پہلے. جو بھی حکومت آئے گی پاکستان میں، جو بھی حکومت آئے گی، مجھے یقین ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، کوئی اور بھی ہو، چین ہمیشہ پاکستان کا قریب ترین دوست رہا ہے، انشاءاللہ رہے گا. سی پیک کو پورے پولیٹیکل نظام کی سپورٹ حاصل ہے اور حاصل رہے گی. دیکھیں، یہ کوئی انڈیویجول کانفیڈنس کی بات نہیں ہے. پاکستان میں ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے. تاریخ لکھی یہ جا رہی ہے کہ ایک طاقتور اور اب تو نظر آتا ہے کہ اربوں پتی شخص کو قانون کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اس کی تحقیقات ہوئی ہے، اس پہ ایک رپورٹ آئی ہے. رپورٹ کس نے دی ہے؟ ان لوگوں نے جو ٹیکنیکلی اس کے متحد ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک طاقت اور جرأت کا مظاہرہ کیا. ایف آئی اے نے ایس سی سی پہ میں آپ کو ایک انڈیپینڈنس نظر آتی ہے. ادارے کچھ مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. جب کسی طاقتور کا احتساب ہوگا تو آئندہ جو بھی کرپشن کرے گا وہ 20 دفعہ سوچے گا. اور اس لیے ہمیں جو آپ نظر آتے ہیں، مطمئن نظر آتے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی تبدیل اس لحاظ سے ہو رہا ہے کہ اب ہر طاقتور شخص جو ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے. میں اس کے بعد اچھا جی، پہلے تو آپ نے کراچی کی بات کی. کراچی میں جو الیکشن ہوا ابھی پی ایس 114 کا، ہماری تو ظاہر امید ہوتی کہ اس سے بہتر رزلٹ وہاں پر آتا. لیکن 2013 میں جب جنرل الیکشن ہو رہا تھا، جب لوگ ووٹ ڈال رہے تھے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اور ویو تھی، تو اس سیٹ کے اوپر ہمارے 10.6% ووٹ پڑا تھا. اور پرسوں یا ترسوں جو بھی الیکشن ہوا اس میں 10.3% ہوا ہے. تو بائی الیکشن کے لحاظ سے تو وہ اتنی کارکردگی خراب نہیں. ورکر سے جا نہیں رہے ہیں، ورکر اتنی تیزی سے آ رہے ہیں اور اب پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شاید اسی ہفتے میں، شاید اگلے ہفتے میں اسلام آباد سے ہی مسلم لیگ نون کی آپ کو تحریک انصاف کے اندر بڑی شخصیات کی شمولیت شاید نظر آنی شروع ہو جائے. اس وقت تو بہت تیزی سے آمد ہو رہی ہے، جا نہیں رہے ہیں لوگ. میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. ایک منٹ میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے لوگ، ابھی تو ہمارے پہ اتنا پریشر ہے کہ جی ہم کال دیں. ہم تو کال دے نہیں رہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. جی قادر. جی 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 یار آپ قادر، یہ صرف ایک چیز تھوڑی ہے. آپ پوری جے ٹی رپورٹ تو پڑھیں نا، شروع سے لے کے آخر تک ہر چیز جو ہے وہ جھوٹ اور جعلی دستاویز کے اوپر کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ العلی سٹیل سے لے کر اس کی سیل سے لے کے 12 ملین روپے تک، قطری شہزادے کے خط تک، جو ٹرسٹ ڈیڈ بنائی گئی، ہر کام طریقہ کار واردات ہی یہی ہے کہ کوئی جعلی چیز بنا دو. تو جس وقت وہ بستی ہوئی اور ساری قوم کو نظر آیا، بلکہ دنیا کو نظر آیا کہ یہ جعلی دستاویز بنائی گئی ہے، تو ویکیپیڈیا کیونکہ ایک اوپن سورس ویب سائٹ ہے، اس میں لوگ جا کے چینجز کر سکتے ہیں. تو ایک دن کے اندر، اگر میں غلط نہیں ہو سکتا ہے میرا ایگزیکٹ نمبر غلط ہو، میرے خیال میں 32 کوئی تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی گئی ایک ہی دن کے اندر. تو وہ جو اس کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کو نظر آ گیا کہ یہ فراڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو روک دیا. لیکن یار یہ سمجھتے نہیں ہے کہ آج کل کا جو میڈیا ہے ہمارا، اور ایون جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، وہ ان سے بہت آگے نکل گیا ہے. وہ ان کی انفارمیشن منسٹر اور پی آئی ڈی کے قابو سے باہر نکل گیا ہے. انہوں نے سیدھا رابطہ کیا مائکروسافٹ سے ان کو کنفرمیشن آ گئی کہ جناب 2007 سے پہلے یہ کمرشل ریلیز ہوئی نہیں تھی.
انہوں نے جو اس کا موجد ہے فونٹ کا اس سے رابطہ کر دیا، اس موجد نے آگے دیکھ کے دے دیا کہ جناب 2007 میں کمرشل ریلیز ہوئی ہے تو فراڈ تو پکڑا. آج کل تو گھنٹے لگتے ہیں ان کے فراڈ پکڑے جانے ہیں. ویسے انفارمیشن منسٹر سے یاد ہے کتنے آج کل نظر نہیں آ رہی. پی ٹی آئی رہنما اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. چن لیتے ہیں اور جدوجہد کا ایک محاذ اپنے لیے طے کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اسی مناسبت سے تدبیر کرنی ہوگی، اسی مناسبت سے آپ کو حکمت عملی بنانی ہوگی. تو ظاہر ہے ہم بھی الیکشن لڑتے ہیں، عوام کا ووٹ حاصل کرتے ہیں، پبلک کے ساتھ اپنا ایک رشتہ جوڑتے ہیں. تو سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے ملک کی دوسری روایتی پارٹیاں ہیں یا جو ہمارے ملک میں ایک روایتی سیاست کرتی ہے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نیشنل پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چونکہ وہ بھی انتخابی پارٹیاں ہیں، وہ بھی پارلیمانی پارٹیاں ہیں، تو آپ کے سامنے عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ سو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ جیسے سیاست وہ کرتی ہے ویسی سیاست تم کرتے ہو، جیسے الیکشن وہ لڑتے ہیں ویسے الیکشن تم لڑتے ہو، جیسے پریس کانفرنس وہ کرتے ہیں ویسے پریس کانفرنس تم کرتے ہو، جیسے جلسے وہ کرتے ہیں ویسے جلسے آپ کرتے ہیں. تو پبلک کو یہ بتانا پڑے گا کہ جماعتوں کے درمیان امتیاز وسائل اور ذرائع کے استعمال سے نہیں ہوا کرتا. جماعتوں کے درمیان امتیاز اس کے نظریات اور اعتقادات کے ساتھ ہوا کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کی ابتدا میں غزوات ہوئے، جنگیں لڑی گئی، کفار بھی میدان میں نکلتے تھے تو مسلمان بھی میدان میں نکلتے تھے. کفار کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی تو مسلمان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی. کفار کے ہاتھ میں بھی نیزہ ہوتا تھا، مسلمان کے ہاتھ میں بھی نیزہ ہوتا تھا. ان کے پاس بھی گھڑ سوار ہوتے تھے، مسلمانوں کے پاس بھی گھڑ سوار ہوتے تھے. جنگ کی حکمت عملی جو دشمن اپناتا تھا، مسلمان بھی جنگ کی حکمت عملی اسی انداز سے اپناتے تھے. فرنٹ پر لڑنے والے، دائیں طرف لڑنے والے، بائیں طرف لڑنے والے، پیچھے رہنے والے، یہ ترتیب کفار کے ہاں بھی ہوتی تھی، یہی ترتیب مسلمانوں کی بھی ہوتی تھی. کیا کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ ان میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ جیسے وہ لڑتے ہیں ویسے تم لڑتے ہو. زمانے بدلتے گئے، ذرائع و وسائل میں تبدیلیاں آتی گئی، ارتقاء کا عمل جاری تھا. توپ و تفنگ میدان میں آیا، ٹینک میدان میں آئے، بندوق استعمال شروع ہوئی، مورچے میں بیٹھ کے لڑائی شروع ہوئی.
وہ بھی وہی حکمت عملی اختیار کرتا تھا، مسلمان بھی وہی حکمت عملی اختیار کرتا تھا، کیا کسی نے یہ سوال کیا کہ اس کی حکمت عملی بھی وہی ہے اور آپ کی بھی وہی؟ وہ بھی بندوق استعمال کرتا ہے، تم بھی بندوق استعمال کرتے ہو، وہ بھی مورچے میں بیٹھتا ہے، تم بھی مورچے میں بیٹھتے ہو۔ پشاور میں جمعیت علماء اسلام فے کی عید ملن پارٹی ہے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان اس تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔